सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। खैर जी, मियाँ साहब और बाऊ जी आज अंगूठा दिखाते हुए, मतलब थम्स अप करते हुए वो मुल्क से रवाना हो गए हैं और इससे बड़ी कोई खबर नहीं है आज। इसके अलावा कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब, अंगूठा दिखाते हुए, थम्स अप करते हुए बाऊ जी जो हैं वो रवाना है। देखें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, आमीन। आज सुबह से पहले यानी मैं बिल्कुल ये बात कन्फेस करता हूँ कि ज़राए मुझे बताते थे कि मियाँ साहब माशाल्लाह उठते बैठते हैं और कुछ मसला नहीं है उनका, लेकिन आप यकीन करें कि कल रात मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत दे और मेरा दिल में ये बात आ रही थी कि वो वाकई बीमार है। लेकिन आज सवेरे मैं बैठा था अपने वाले साहब के पास, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं उनके पास था तो टीवी हम देख रहे थे, तो वो जो तस्वीरें आई हैं मियाँ नवाज शरीफ की, तो वो तो बिल्कुल एक खुशी हुई मुझे कि चलें फसाना कोई थी, झूठ ज़्यादा था उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में, तस्वीरें देख के ये लगता है, और वो माशाल्लाह ठीक ठाक थे बिल्कुल। यानी आप वो गाड़ी में बैठे हैं, सीट बेल्ट बांधी है, टाई शाई लगाई हुई थी उन्होंने, सूट पहना हुआ था यानी कोट ब्लेज़र था ऊपर, और उसके बाद वो फिर आप तस्वीर में देखें तो आपको नज़र आएगा कि वो खुद लिफ्टर पे कोई किसी भी उसके बग़ैर खड़े हैं सहारे के। मैं आपको बताऊं, मैं सऊदी अरब उम्रा जब करने गया, मेरी वालदा मेरे साथ थी, तो वहाँ पर राना साहब वो जहाज़ में चढ़ाने के लिए जो लोग बूढ़े हैं या व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए लिफ्टर, और उस पर अच्छा खासा धक्का लगता है, एंड आई हैड टू होल्ड माई मदर। लेकिन ये मैंने देखा नवाज शरीफ साहब तो ऐसा लग रहा था कि शहबाज साहब को पकड़ लेंगे, ऐसे ज़बरदस्त तरीके से वो खड़े हैं माशाल्लाह, तवाना। और एक और तस्वीर ज़रूर रिमशा मैडम वो दिखाएं, मैं सुनता रहा कि जी उनकी शुगर 300 से नीचे नहीं आ रही, और ये देखें लाल और हरे अंगूर, अल्लाह गनी, शुगर के मरीज़ हैं, और ये देखें पूरा जो डोंगा पता नहीं ट्रे क्या है, जो लाल और हरे अंगूर मीठे मीठे चमन के, और ये तो बीजों वाले अंगूर हैं जो बहुत मीठे होते हैं जिससे मुनक्का बनती है, तो वो वहाँ पर आप देख लें। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अच्छा, इसके साथ ही बैठे हैं अपना शहबाज शरीफ साहब। मैं आप वो तस्वीर ज़रा अगर जूम इन करके आप दिखाएं तो आपको ज़रा अंदाज़ा होगा कि जाहो जलाल, ये जो अपने आप को कहते हैं कि पता नहीं मैं कितना हम्बल आदमी हूँ, इनके अगर वो चला सकें तस्वीर शहबाज शरीफ साहब की, इसी रूम में, वो सिर्फ उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा लेकिन उनके वो गैलस नज़र आ रहे हैं, उन्होंने कोट उतारा हुआ है। बहरहाल शायद वो मेरी कजफहमी है या मैं वो बता नहीं सका, मेरी कोई कमी रह गई होगी मुझसे। कोट वाली वो तस्वीर जो है वो नहीं मिली हमारे शाहकारों को, तो वो अगर आप वो भी देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये किस तरह ऐसा है कि जैसे किसी आप कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं, वो जैसे कहते हैं ना बन ठन के यूं। और उससे पहले मरियम साहबा की वो फुटेज है कि वो बिल्कुल ग्रीन पाकिस्तान के रूप में और चेहरे पे मुस्कुराहट है, जिसका बाप इतना बीमार हो खुदा न खास्ता कि जिसको ये पता ना हो कि वो बचेगा या ना बचेगा, वो इस तरह हंसते मुस्कुराते हैं, वो तो अल्लाह के आगे सर झुका के अपने प्यारों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन राना साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब की सेहत, और जो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, वो हम अपने दोस्तों के बारे में, मेरा एक दोस्त है, हम उसके बारे में कहते होते थे, वो कहते थे यार बीमार है, मैं कहता था ये बीमार नहीं है, ये तो हटन कटन है बिल्कुल। मैं आपको बताऊं सिस्टम को आप कैसे फ्रॉड करते हैं, सिस्टम को आप कैसे चकमा देते हैं, और ये सारे का सारा सिस्टम बड़े आदमी के हाथ में किस तरह है, किस तरह वो मोड़ देता है, मोड़ देता है। आज मैं आपको बताऊं इत्मीनान ही उठ गया इस सारी हर चीज़ में कि ये क्या है, इतना सेहतमंद आदमी, और इधर ये पूरा एक हफ्ता 10 दिन 15 दिनों से ड्रामा लगा रखा है कि हाय अल्लाह जान अब निकली कि अब निकली कि अब निकली। अब आप देखें, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो बड़ा 2000 में सोशल मीडिया नहीं था इतना तेज,
اور بہت ساری چیزیں جو ان کی تھی نا نواز شریف صاحب کی، اور یہ جو سارے ان کے للے تللے ہیں وہ چھپ گئے، وہ نظر نہیں آئے. الیکٹرانک میڈیا بھی اتنا نہیں تھا. لیکن ابھی تو میں آپ کو بتاؤں وہ جناب تصویر لگی ہوئی نواز شریف صاحب کی یوں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ اسی طرح صحت میں رکھے. وہ جناب کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی 2 دفعہ ان کا بائی پاس ہوا، کوئی پتہ نہیں 17 دفعہ ان کو انجائنا ہوئی، اور بھی پتہ نہیں کتنی وہ ان کو بیماریاں ہیں. لیکن اور پھر 2000 پلیٹلیٹس، یہ ایک میڈیکل کا شاہکار معجزہ ہے. اور یہ جو میڈیکل کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایک کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا یونیک کیس ہوگا اگر وہ اس کو اسٹڈی کریں، اگر واقعی ایسے ایسے بنایا گیا سارا کچھ. لیکن ایک میں نے آج ڈاکٹر عدنان کا نام دیکھا. ڈاکٹر عدنان جو ان کے ذاتی معالج ہیں، ان کے بارے میں نے آج سوشل میڈیا پہ دیکھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر عدنان عرف نکا اسرائیل. وہ کہتے ہیں جی یہ بڑی زیادتی ہے. اب یہ دیکھیں سوشل میڈیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں یہ نہیں کہتا. بہرحال بڑے بڑے یہاں پر عجیب و غریب قسم کے لوگ تبصرے کر رہے ہیں. ایک بات تبصرہ کچھ بھی ہے رانا صاحب، نواز شریف صاحب صحت مند تھے بالکل، اور یہ اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ تصاویر کیوں نہیں آئیں اتنا عرصہ، کسی سے ملیں تو کیوں نہیں ملے. کیونکہ اگر کوئی جا کے آپ جیسا میرے جیسا بندہ ملتا تو پتہ چل جاتا کہ بھائی جان تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. نہیں آپ بڑے پریشان ہیں. جی رانا صاحب پہلے بات کرنے پھر میں بات یہ ہے بھائی جان، میاں صاحب جو ہے نا، آپ ان کے ماضی سے شاید واقف نہیں ہیں اتنا. میاں صاحب خوش اور خوش لباس آدمی ہیں، اور جو خوش خوراک اور خوش لباس وہ اتنے ہیں کہ وہ بیماری میں بھی ان چیزوں کے نا لوگوں کی مشوروں کو خاطر میں نہیں لاتے ڈاکٹروں کے. آپ دیکھیں، آپ نے 2000 کی بات کی، اس وقت بھی میاں صاحب شدید بیمار تھے، ٹھیک ہے. اور ابھی آج یہ جو آپ دکھا رہے ہیں بھائی جان، وہ کوئی معمولی آدمی ہے، عام آدمی ہے میاں نواز شریف صاحب. سپر مین ہے. وہ کیا شوگر فری انگور نہیں پیدا کروا سکتے؟ وہ کوئی ایسے بیج نہیں بنوا سکتے جن سے شوگر فری انگور آئے؟ دیکھیں امریکہ میں شوگر فری آلو تو ملتے ہیں مارکیٹس میں. یہ آپ کی بات آپ نے تو شاید سارکیسٹکلی اور اپنا وہ جو ہے نا پیاز کو اترنے کے لیے کی ہے، لیکن میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعتاً شوگر فری آلو جو ہیں وہ اب گرو ہو گئے ہیں. بہت ساری چیزیں شوگر فری گرو ہو رہی ہیں بڑے ڈیولپڈ. قطر کے ساتھ میاں صاحب کے خصوصی تعلقات ہیں، تو کیا قطر سے ان کے لیے شوگر فری انگور نہیں آ سکتے ایئر ایمبولینس میں؟ لیکن ان کے جو ایکسپریشن ہے نا اس فوٹو میں یہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہٹا لو یہ انگور. نہیں وہ تو بہت خود شوگر بہت ان کو ہوتی ہے، لیکن وہ کھانے سے باز نہیں آتے. بات سنیں آپ نا، یہ جو آپ میاں صاحب دیکھیں، میاں صاحب پریشان ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہیں عمران خان صاحب کتنا پریشان ہوں گے، آپ ان کے چہرے پر، ان کے تو ذاتی لوگ جا کر انہوں نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے اور چیک کیا ہے، باقی نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے. میں تو سوچ رہی ہوں آپ لوگ اتنا پریشان ہیں یہاں پہ، تو عمران خان صاحب کو تو بالکل نیند نہیں آئی ہے. میاں صاحب بھائی جان وہ تو خود بیمار ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو میاں صاحب کی تیاری ہے نا، باؤ جی کی تیاری، یہ ساری عمران خان صاحب کے لیے، خاص طور پہ یہ جو لال مسئلہ ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. میں آپ کو رانا صاحب وہ کہتے کئی دفعہ وہ بتاتے ہیں نا رپورٹر آگے کہ یہ خبر ہے، تو جس کو پتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار آپ اپنے مخبر بدلیں، آپ کی خبر ٹھیک نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جو انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے تھے نا، وہ جاسوس ان سے پوچھیں او بھائی یہ کہاں سے بیمار ہے. بھائی جان آپ دیکھیں نا، آپ میری بات سنیں، آپ صرف نا ان کے لباس کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میاں صاحب جو ہے نا، میں انگوروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، صرف لباس کو تھوڑی دیکھ رہا ہوں. بات سنیں، آپ میاں صاحب کا چہرہ دیکھیں، اس پہ جو سرخی ہے، سرخی مائل چہرہ جو ہے ان کا، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان میں پلیٹلیٹس کی کمی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ جن مریضوں میں پلیٹلیٹس کی کمی ہوتی ہے نا، ان کے بالکل ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہاتھ لگائے نا تو خون نہ نکل آئے. تو میاں صاحب کے چہرے پہ جو سرخی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً پلیٹلیٹس کی کمی کا شکار ہے. رانا صاحب اب آپ قوم سے مذاق کرنا بند کریں. نہیں بھائی، یہ آپ کو خدا اللہ تعالیٰ کو آپ نے جان دینی ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ اس جھوٹ کی وجہ سے کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے. یہ یہاں پر آج میں پرویز رشید صاحب کو سن رہا تھا، وہ کیا فرما رہے تھے کہ جن لوگوں نے بیماری پر سیاست کی ہے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیماری پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور میں آج صرف پوری قوم کے دلوں کی دھڑکن وہ اپنے علاج کے لیے باہر جا رہی ہے، تو میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں. رانا صاحب بیماری پہ پالیٹکس کس نے کی؟ جب 90s میں نواز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن بنے، محترمہ کی دوسری گورنمنٹ آئی، تو میاں محمد شریف صاحب گرفتار ہوئے تھے. کیا ہوا وہاں پہ جب وہ گرفتار ہوئے؟ بیمار ہو گئے جی میاں محمد شریف صاحب. اور جنگ اخبار جو اتنا بڑا اخبار تھا، خوشامد کا یہ عالم دیکھا نہ جائے، وہ فرنٹ پیج پہ اپر ہاف میں ان کی
जो हेडलाइन थी वो ये थी कि इतना पानी पिया और इतनी यूरिनेशन की, मियाँ साहब के गुर्दे ऐसे हैं। ये खुशामद का ये आलम था और बीमारी की सियासत थी। तब भी वो उनको भी बीमारी पे रिलीफ, 2000 में परवेज़ मुशर्रफ वाला काम हुआ तो बीमारी पे रिलीफ। अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, बाहर जाना है तो बीमारी। तो भाई जब बाहर जाना हो, जेल से निकलना हो तो बीमारी, हुकूमत में आना हो तो बिल्कुल तनोमंद सेहतमंद, कुछ किसी तरह का कोई मसला नहीं है। तो मैं उनकी बात सुन के सोच रहा था कि बीमारी पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो जेल में थे, फांसी का फंदा ले लिया, कहीं इलाज कराने के लिए नहीं गए, कोई बाहर नहीं गया, एक दरख्वास्त नहीं दी। और ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, कमर में दर्द पहले हो जाती है, खारिश शुरू हो जाती है, पता नहीं आँखों की बीमारी लग जाती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो बीमारी की पॉलिटिक्स करने वाले सियासतदान कौन है? आप ज़रा उठा लें। और वही कह रहे हैं कि जी ये बीमारी पर जो सियासत है वो नहीं करनी चाहिए किसी शख्स। बीमारी को सियासी रंग जो है वो मुस्लिम लीग नून के लीडरों ने दिया। उन्होंने इतनी आहो बका की, आपने बिल्कुल सही मिसाल दी है। मेरी उस वक्त के जेल हुकाम से भी बात हुई थी, भुट्टो साहब जब जेल में थे, तो वो बताते थे कि भुट्टो साहब कभी भी इस किस्म का नहीं करते थे जेल में कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही या ये नहीं हो रहा, फ़लाँ सहूलत हासिल नहीं है। उनके दांत में भी तकलीफ़ होती थी तो जेल का डॉक्टर जो था। लेकिन मैं राना साहब, एक अब भुट्टो साहब की बात शुरू हो गई है, मैं एक बात ज़रूर करूँगा, मुझे ये इजाज़त दें करने की। नवाज शरीफ साहब बड़े मजबूत आदमी थे, मजबूत आदमी हैं। कन्विक्शन के बावजूद वो बैरून मुल्क चले गए इलाज कराने के लिए, किसी तरह का भी इंडमनिटी बॉन्ड दिए बगैर। उनको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया झूठ बोलने पर, लेकिन उनका ज़मानतनामा तस्लीम कर लिया गया। उनका भाई शहबाज शरीफ, उनका भी ज़मानतनामा तस्लीम कर लिया गया, जो उन्होंने हल्फनामा दिया। उन्होंने मलक क़य्यूम को फ़ोन किया था। हालांकि मैं अब उसी पे आ रहा था कि ये वही शहबाज शरीफ हैं जिनका टेलीफोन मलक क़य्यूम को रिकॉर्डेड है, सुना है कि क्या वो कह रहे हैं जज को। वो जज घर चला गया, लेकिन ये सियासत में अभी तक हैं, ये पावरफुल लोग हैं। भुट्टो कमज़ोर था, छोटे सूबे से उसका ताल्लुक था। बात करने दें ना, रुक जाएं जरा, आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपको टोकूंगा नहीं, लेकिन आज बात करने दें। देखें, फिर आ जाएं आसिफ अली जरदारी कन्विक्ट नहीं है, मेरा कोई लव नहीं है उनके लिए, ही इज़ नॉट ए कन्विक्ट, बीमार है ना। तो उसको कराची में आप अपने डॉक्टर के पास जाके इलाज कराने की इजाज़त नहीं देते। और एक बंदा है, आप कहते हैं लंदन चला जा, अमेरिका चला जा, जहां मर्जी चला जा। ये क्या है? ये कौन सा निज़ाम है? समी साहब देखें, बात ये है, आपने बात की ना भुट्टो साहब की, देखें मैं आपको बताऊं, हकीकत वो सूबे की बात नहीं है। वो भुट्टो जो था ना, उसमें एक खुददारी थी। असल जो बात है, मेरी जिन लोगों की कस्टडी में वो रहे हैं उनमें से कई लोगों से बात हुई कि उन्होंने कभी भी किसी किस्म की यानी नामसायद हालात में भी कोई शिकायत नहीं करते थे, आहो बका नहीं करते थे। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनका सारा माजी जो है वो इन्हीं, मैं आपको बताऊं, सियासतदान आप मुझे बता दें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी सियासी जमात का सरबराह जिसने अपनी सज़ा माफ़ कराने के लिए तहरीरी दरख्वास्त दी हो, और तहरीरी दरखास्त भी उनको जिनको ये कहते हैं डिक्टेटर। अच्छा, अब ये हम बातें कर करके थक चुके हैं। थके नहीं है, मैं थक ये भाईजान मेरी बात सुने, बाप कि ये बात नहीं, ये छोड़े ना कि उन्होंने दरखास्त दी, तो फिर मानते क्यों हैं? अगर ये इतने बेबस हैं, ये कहाँ बेबस लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिनकी दरखास्तें मानते हैं? आज देखें, बात सुने, आज राणा साहब देखें, ये रोक लेते हैं वो चेयरमैन ने। नहीं, ये बात सुने, मेरी बात सुने। बात ये है भाईजान, आप सही कहते हैं, हम भी कहते थे, आप भी कहते थे, हम भी मियाँ साहब, मैं तो आज भी मुझे शक पड़ता है कि भाई वो जो उनके चेहरे पे सुर्खी है ना, नहीं, आप शक में ही रहें, आप शक में रहें, आपको यकीन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ राणा साहब, देखें मेरी बात सुने, आज आप पाकिस्तान के वाली बात बड़ी पुरस्कार है। ठीक है, अंगूरों वाली, आप मुझे एक बात बताएं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। आज 22 करोड़ पाकिस्तानियों को क्या पैगाम गया है? वो गरीब आदमी जो है, या चाहे कोई अमीर भी है, कोई क्या उसको पैगाम गया? ये क्या सिस्टम है? ये बिल्कुल, ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? और कौन है जो कहते हैं कि इस सिस्टम पर शक ना आए? कौन है वो लोग जो कहते हैं कि इस सिस्टम को बचाया जाए? ये मेरी व्याख्या से मुझे बात करने दें। इस सिस्टम ने दिया क्या है पाकिस्तान के लोगों को? इस सिस्टम ने पाकिस्तान के लोगों को मिजरी दी है।
اس سسٹم نے پاکستان کے لوگوں کو بیماری دی ہے, پاکستان کے لوگوں کو قتل کیا. یہ وہ سسٹم ہے کہ جو سڑک پہ آپ نے بندے مار دیے خاندان کے, اس کے بعد 1 کروڑ کا چیک دے کے آپ ان کے بیان چلوا رہے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد ہے. اگریڈ. یہ وہ ملک ہے, یہ وہ سسٹم ہے کہ وہ 14 بیچارے مظلوم ماڈل ٹاؤن میں آج تک چیخ رہے ہیں. اور میں یہ بات کرتا ہوں, وہ رسپانسبل ہیں شہباز شریف ماڈل ٹاؤن کے قتل میں. رپورٹ ہے, ایک جج کی بنائی رپورٹ ہے. اس شخص کا ایفیڈیوٹ کون, آپ مت کیسے رانا صاحب, میں یہ سوال ہے, میرے سوال ہیں. دیکھیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بڑا آدمی ہے اس کے لیے سب کچھ ہے, اور جو غریب آدمی ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کا کسی لابی سے تعلق نہیں ہے, اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اس دن درست کہا جسٹس اطہر معین اللہ نے کہ یہ جو ہم نے حکومت سے کہا 401 میں کہ کتنے لوگ ہیں جو پڑے ہیں جیلوں میں, کتنے لوگوں کی آپ نے داد رسی کی. بالکل, ہی پوائنٹڈ آؤٹ ویری رائٹلی, یہ ایگزیکٹو کا کام ہے. تو سسٹم کہاں ہے مجھے بتائیے نا, کیا ہے سسٹم کی. سمیع صاحب جو بات کی آپ نے وہ بالکل صحیح ہے. یہ سسٹم پاکستان کے عوام کو جس طریقے سے اس نے جکڑا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیں, یہ کل پرائم منسٹر نے بھی جو بات کی کہ اس ملک میں 2 قانون نظر آ رہے ہیں کہ امیر جو ہے اس کے لیے اور غریب کے لیے اور. آپ مجھے سمیع صاحب یہ بتائیں, کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی, لیکن یہ بڑی سنجیدہ بات ہے کہ اس بندے کو تو ویسے توبہ کرنی چاہیے, قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں مختلف حیثیتوں میں 30 سال تک اس ملک کے اقتدار میں شامل رہا ہوں اور میں یہاں پہ ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکا جہاں پہ میرا علاج ہو سکے. تو اس کا مطلب ہے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ ان کے لیے تو یہ حکمران کچھ نہ کریں, اور اپنے علاج کے لیے ان کے لیے ایئر ایمبولنس بھی آ جائے اور ہسپتالوں میں بھی. اب آپ دیکھیں وہاں اب آگے ذرا تھوڑی یہ بات ہوگی, لیکن اب اگلی جو آنے والے دنوں میں جو نون لیگ کی سیاست ہے ذرا تھوڑی سی اس پہ بھی بات کریں, بیکاز دیٹ از مور ریلیونٹ. اس ساری جو کہانی ہے اس میں جو اچھی چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جو بیانیہ نواز شریف صاحب نے دینا شروع کیا تھا, جس میں پاکستان کے اداروں کو وہ نشانہ بناتے تھے. کن اداروں کو؟ پاکستان کی عدلیہ کو, پاکستان کی فوج کو. مجھے یہ لگتا ہے, جو ابھی مجھے سمجھ میں آئی یہ بات, کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ بالکل کوئی بات نہیں کر رہی, خاموش ہے مکمل طور پہ, اور کہا جا رہا ہے کہ آگے بھی وہ خاموش رہیں گی, اور شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی واپس آئیں گے ان کا علاج, اور ابھی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں 4-5 مہینے لگ جائیں گے. پھر میں اسی پہ آتا ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کم از کم چلیں کوئی ڈرامہ کرنا تھا, آپ لیٹ ہی جاتے کسی اسٹریچر پہ, کوئی تھوڑا آنکھیں بند کر لیتے, کوئی چادر ہی تان لیتے. اچھا ابھی سنیں بات, ابھی جو میں آپ کو بات, ابھی لندن پہنچ رہے ہیں نا شام کو, ہاسپٹل نہیں جانا, گھر جانا ہے. بچے لینے بھی نہیں آ رہے, جن میں سزا ہوئی تھی آئی سی یو بنا دیے وہاں پہ, بچے لینے بھی نہیں آ رہے, اور ہارلے اسٹریٹ جانا نہیں ہے. یہاں پہ میں آج مریم اورنگزیب صاحبہ کو سن رہا تھا, وہ تو 29 تاریخ کو ہی, 1 تاریخ کو ہی ڈاکٹرز کو الرٹ کر دیا گیا, ان سے ٹائم لے لیا گیا, اور وہ سپوت جو ہیں ان کے جو سپتر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ابا جی کار آن گے ایونز فیلڈ اپارٹمنٹس میں جس میں سزا ہوئی ہے, ہارلے اسٹریٹ کے کلینک کے ڈاکٹر آ کے ان کا معائنہ کریں گے, اس کے بعد دیکھیں گے علاج کیا کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. یہ کیسا بیمار ہے یار, آپ نے بیماری پر سے بھی اعتماد اٹھا دیا بھائی. ادھر بھی مجھے تو ابھی کہا لگا جا رہا ہے یہ مذاق بن جائے گا پاکستان میں. یہ بیچارے کو غریب امپلائی, سرکاری امپلائی اگر کوئی اپنا میڈیکل دیں جا کے کسی اپنے چھٹی کے لیے, لوگ مانے ہی نہیں یار کہ یہ سروسز ہاسپٹل کے وہ ایسے مطلب عزت دار پروفیسر ہیں. وہ یار آپ ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, عزت دار لوگ ہیں, کیا رپورٹیں بنا کے دیتے رہے ہیں آپ. وہ ڈاکٹر یاز محمود صاحب, کیا نام ہے ان کا, وہ آ کے انہوں نے کہا جی اتنی محمود ہے یا اتنی خطرناک حالت ہے, ادھر کورٹ میں کہا انہوں نے کسی بھی وقت کہے ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. او بھائی آپ کیسی, یہ کہے ہونے والا مریض. نہیں ان سے ایک اور سوال بھی ہوا تھا کہ ان کے بلڈ سیمپل بھیج دیں, انہوں نے کہا میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خبر تازہ آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اپارٹمنٹ سے جو لندن میں ہیں جن کی وجہ سے میاں صاحب اس انجام کو پہنچے, اب وہاں پہ بھی ICU بنایا جا رہا ہے. وہ جس طرح کا ان کے گھر میں رائیونڈ میں جاتی عمرہ میں بنایا گیا. اب آپ بڑا نا نان سیریس گفتگو کر رہے ہیں. نان سیریس نہیں, یہ خبر ہے وہاں پہ کمرہ تیار کر لیا گیا ہے جس میں تمام طبی لیکن ویسا نہیں ہے, تھوڑا ہائی ٹیک ہے.
مجھے اپارٹمنٹ میں کیسے ICU بنا سکتے ہیں آپ؟ بھائی جان یہ خبر آئی ہے لنڈن میں آپ ICU بنا ہی نہیں سکتے بغیر اجازت کے کسی جگہ پہ. اگر پیسے ہوں تو نہیں پیسے بھی ہوں تو بھی آپ کو کمرے میں تمام طبی سہولتیں حاصل ہوں گی. آپ اگر دیکھیں نا یہ تو ایک اتنا اگر ایک مریض ہے اور وہاں پر اگر سرٹیفائیڈ ڈاکٹر نہیں ہے تو یہ تو قتل ہے, لواحقین پر قتل ہے. ڈاکٹروں کو لے آئیں گے نا. آپ کو پتہ ہے کہ جو شاہ نواز بھٹو تھے ان کی وائف پر کیا فرانس میں پرچہ درج ہوا تھا کہ آپ نے ایک مرتے ہوئے شخص کی مدد نہیں کی, کیونکہ جب ان کو زہر دیا گیا تو وہ ایک مرنے سے پہلے وہ تھوڑا تڑپے ہوں گے, کچھ ان کی آواز آئی ہوگی اور زیادہ شک یہی تھا کہ ان کی وائف نے شاید وہ سب کچھ کیا ہے. تو لیکن وہ وائف کہہ رہی تھی کہ انہوں نے سوئسائڈ کی ہے. تو جب ان کے اب کوئی یہ تو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اگر کوئی چیز اندر گئی ہے تو وہ خود انہوں نے کھائی ہے یا کسی نے زبردستی دی ہے. تو پھر ان کی بیگم پر جو پرچہ فرینچ پولیس نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر وہ اس طرح کی آوازیں نکل رہی تھی ان کے منہ سے اور وہ سب تڑپ رہے تھے تو آپ نے ڈاکٹر کیوں نہیں بلایا, تو آپ نے ایک مرتے ہوئے شخص کی مدد نہیں کی, یہ پرچہ اس پر درج ہوا تھا. تو بھائی یہ کیسے کر سکتے ہیں وہاں پہ سب کچھ کسی ڈاکٹر کے ساتھ ہے بھائی جان. ڈاکٹر عدنان کی تو ڈگری وہاں پہ ہے ہی نہیں, وہاں پہ تو وہ حکیم خندہ ہے, وہ تو یہاں پر سمپل MBBS ہے, MD تھوڑی ہے یا کوئی لنڈن کی ڈگری تھوڑی ہے ان کے پاس. اچھا یہ نہیں ہے. نہیں وہ دیکھیں میں نے شہباز شریف صاحب کی بات سنی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر جو ہیں عدنان وہ ایک عام سمپل ڈاکٹر ہیں, لیکن کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے لنڈن میں تو ان کی جو بیماری کی تشخیص لنڈن کے ڈاکٹرز نے کی تھی اس میں لیڈ رول ڈاکٹر عدنان کا تھا, کیونکہ وہ جو ان کی باڈی کو جو ریئیکشنز ہیں ان کو وہ سمجھتے تھے. سوال میرا آپ سے یہ ہے, مجھے تو کوئی سوجن نظر نہیں آئی نواز شریف صاحب کے چہرے پہ یا کسی جسم کے حصے پہ, صرف پیٹ ہی سوجا ہوا تھا تھوڑا سا, اور وہ مجھے لگتا ہے وہ جو لسٹ ہمیشہ علینا بتاتی تھی کہ کیا کیا کھاتے ہیں وہ سوجن اس کی وجہ سے ہو میں نے مولانا کی بتائی تھی, میاں صاحب کی تو آپ ہی بتاتے ہیں. بھائی جان بات یہ ہے, بابر ڈوگر مجھے یاد ہے, میری بات آپ تو خیر چاہتی ہیں, آپ تو بڑے بے چین. اچھا جی پروگرام میں وقت ہو رہا ہے بریک کا, بھائی جان بات مختصر کیجئے گا تاکہ چینی کو برقرار رکھتے ہوئے ہم یہ تصویریں جس نے بھی جاری کی ہیں نا, اس نے میاں صاحب کی جو بیماری کے حوالے سے پچھلے 1 مہینے سے صورتحال چل رہی تھی اس پر پانی پھیرنے نہیں یہ میاں صاحب نے خود کیا, میاں صاحب نے یہ تصویریں عمران خان صاحب کے لیے کی ہیں. خیر جی پروگرام میں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے جو بے چینی ہے سمیع صاحب میں اور رانا صاحب میں اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے, لیکن پروگرام میں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین کا, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سمیع صاحب اور رانا صاحب بڑے پریشان ہیں اور بے چین بھی ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ان کو میاں صاحب کیسے دیکھتے ہیں. ایک تو میں ذرا وضاحت نہیں ہو رہا, ایک تو میں علینا آپ کی یہ وضاحت کر دوں کرتے سر آپ ہر پروگرام میں نہ کوئی ہم پریشان ہیں نہ ہم کوئی بے چین ہیں. 2-3 چیزیں, یہ کتنی تصویریں آئی ہیں رانا صاحب میاں نواز شریف کی اور یہ نظر آ گیا کہ وہ بیمار نہیں ہے, لیکن جو لوگ مسلم لیگ نون میں ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں ان کی محبت اور عقیدت اپنی جگہ. ابھی بریک میں ہمارے علاقے کے, میرا تعلق شورکوٹ سے ہے, تو چودھری خالد غنی MPA رہے ہیں وہاں پر مسلم لیگ نون کے, بڑا ینگ آدمی ہے اور بڑا انرجیٹک بندہ ہے. مجھے ابھی انہوں نے بریک میں فون کیا, انہوں نے کہا یار یہ جو ہمارا لیڈر ہے آپ ذرا اس پہ ہاتھ ہولا رکھا کریں. میں نے کہا ابھی ہاتھ ہولا رکھا کریں, انہوں نے کہا نہیں وہ واقعی بیمار ہیں اور میاں صاحب کبھی اگر آپ ان سے ملیں تو میاں صاحب کے دل میں پاکستان کا بہت درد ہے. اب لوگ ایسے مسلم لیگ نون میں ہیں, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چودھری خالد غنی لاء گریجویٹ ہیں, وکیل ہیں, پڑھے لکھے MP ہیں, اور ہی از اے ویری ایکسپیرینسڈ مین اور بڑا ایک بزنس مین ہے. لیکن جہاں پر میاں نواز شریف کی بات آ گئی ہے, یہ تصویریں دیکھ کے بھی وہ کہتے ہیں جی نہیں میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں, میاں صاحب واقعی بیمار ہیں. اب جب دیکھیں یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے. ہارٹ پیشنٹ تو وہ ہیں, کڈنی کا ایشو بھی ہے انہیں, شوگر اور BP کا بھی, شوگر نہیں ہے وہاں BP کا ایشو بھی ہے, شوگر بھی ہے انہیں سر, ساری بیماری. یہ انگور دیکھ کے تو نہیں لگتی پھر وہ کہہ رہے ہیں پرے ہٹا لو, وہ یہ ایکسپریشن تو یہی ہے سر ان کے, انگور چک کے پرے لے جاؤ سر, ایکسپریشن تو یہی ہے. اچھا آپ کو دوسرے لگ رہے ہیں. اچھا ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, ایک تو یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا چودھری خالد غنی کی, دوسرا میں یہ رانا صاحب عمران صاحب کو اس سارے ایپیسوڈ سے ایک چیز سیکھ لینی چاہیے کہ جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ بہت کم لوگوں سے آپ کی ملاقات رہ جاتی ہے, اس لیے کہ سیکیورٹی کے نام پر آپ کے ورکرز کو, آپ کی پارٹی کو آپ سے دور کر دیا جاتا ہے. یہ بہت کمال کرتی ہیں یہ جو سیکیورٹی کے انچارج ان کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے وہ واردات یہ کرتے ہیں کہ یہ رابطہ کاٹا جائے بیرونی دنیا سے ان کا. اور
اب یہ جو ساری ان کو انفارمیشن ملی، تصاویر یہ خان صاحب نے بھی دیکھی ہوں گی، تو یہ کوئی بیمار آدمی کی تصاویر تھی، تو ان کو اپنے ان دوستوں سے، اپنے ارد گرد جو حصار ان کے بنا دیا گیا جس کی وجہ سے وہ عام جو تحریک انصاف کا ورکر ہے اس کی چیخ نہیں سن پا رہے. یہاں پر آپ کے سامنے کئی دفعہ ہم کئی جگہوں پہ گئے ہیں تو خواتین ورکرز آ کے کیا رونا روتی ہیں بیچاری، جو تحریک انصاف کے نوجوان ہیں وہ کیا رونا روتے ہیں کہ سارا وہ جو انٹرسٹ گروپ ہے اس نے تحریک انصاف پر قبضہ کر لیا، اور وہ جو نظریاتی لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، جو ایک تبدیلی کے لیے آئے ہیں، وہ باہر رہ گئے ہیں. تو عمران خان صاحب کو یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس سے یو لرن ایوری ڈے، اینڈ خان از اے سلو لرنر، بٹ آئی تھنک لیکن یہ سیکھنا چاہیے انہیں کہ جو سب کچھ ان کے مشیر، ان کے وزیر یا جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں سب وہ صحیح نہیں ہے. خان صاحب آپ کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے. پاکستان آپ سے پیار کرتا ہے، ابھی بھی تحریک انصاف کے لوگ مایوس ہیں لیکن آپ کی قیادت پر ابھی بھی کوئی انگلی نہیں اٹھاتے، شک نہیں کرتے آپ پہ. لیکن اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر لوگ اپنی چوائسز بدل بھی سکتے ہیں. یوں رانا صاحب؟ سمیع صاحب دیکھیں بھائی جان، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں تک میاں صاحب کی بیماری کا تعلق ہے نا، آپ صرف ان کے یہ سوٹڈ بوٹڈ ہونے کی بنا پر نہ کہیں کہ وہ صحت مند ہیں. دیکھیں یہ بندہ جو ہے نا، اس سے آپ اس کے مضبوط اعصاب کا اندازہ لگائیں کہ وہ بیماری کی کتنی صرف اس وقت ہوتی ہے. دیکھیں ایک بندے کو نا ایک قدرتی طاقت ملتی ہے. جب میاں صاحب کو لندن جانا کی پرواز ان پہ آئے ہیں نا، تو ایک ان میں قدرتی طاقت آ گئی ہے. خوشی بہت نے جب وہ یہاں پہ مایوس تھے، یہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر تو وہ اقتدار کے ایوانوں میں ہوں پھر میاں صاحب ٹھیک ہوتے ہیں. اگر اقتدار کے پالیٹکس پہ آئے یہ اب احسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب یہ پارٹی معاملات کو سینئر لیڈرشپ دیکھے گی، یہ شہباز شریف نے کہہ دیا. اور احسن اقبال صاحب نے تو کل رات ہی یہ کہہ دیا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ تو اپنے والد صاحب کی بیماری اور اس چکر میں ہیں، وہ تو بالکل کسی طرح کا پالیٹکس میں وہ تو بات ہی نہیں کریں گی. تو مریم بند، گفتگو بند، ٹویٹ بند، ورکرز کنونشن بند. احسن اقبال اور خواجہ آصف لیڈ کریں گے. دونوں بھائی جو ہیں وہ لنڈن یا امریکہ. شہباز صاحب تب واپس آئیں گے جب نواز صاحب واپس آئیں گے. مریم اورنگزیب نے کہہ دیا کہ جی یہ کم از کم 5-6 مہینے تو لگیں گے علاج میں، اس سے پہلے تو آ نہیں سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو لمبی کہانی ہو گئی. تو ان اے وے پھر عمران خان صاحب تو پولیٹیکل بینیفیشری ہیں نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے کے. اپوزیشن کا شرازہ بکھر گیا. اب مماثلتیں دیکھیں نا، جب پچھلی دفعہ گئے تھے نوابزادہ نصر اللہ کو بے یار و مددگار چھوڑ کے نواز شریف صاحب، اس دفعہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے. کس طریقے سے وہ نکل گیا فلان. مولانا صاحب کو دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے. تو اب مولانا صاحب تو وہ کہتے ہیں، میں نے پڑھا تھا کسی جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ کھسیانہ ملا رستہ روکے. اب یہ اب مولانا جو باتیں کر رہے ہیں، ہم گئے ہیں کچھ لے کے آئے. اب کیا لے کے آئے؟ آپ کچھ بھی نہیں لے کے آئے. لوگوں کو فراڈ لگا رہے ہیں، ٹھٹھے لگا رہے ہیں. کیا لے کے آئے آپ؟ بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہاں سے جوتیاں کھا کے نکل گئے اور جی ہم پاکستان میں پھیل گئے ہیں، ہم روک دیں گے. اب رہبر کمیٹی کیا، مولانا کی کیا پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے؟ پہلے سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے کے نام پر یہ آئے اور برباد ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے. اب اس لیے آئے، اب ذلیل و خوار ہو کے پھر چلے گئے. اب چودھری پرویز الہی کے شانے پر اب دیکھیں، میری بات سنیں، ہمارے یار دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بس اب عثمان بزدار کی تبدیلی ہونے والی ہے. عثمان بزدار کی تبدیلی تب ہوگی جب عمران خان چاہے گا. یہ جو کوئی بندہ بھی جتنی مرضی لابنگ کر لے کسی کے لیے، وہ تبدیلی اس وقت تک ہو نہیں سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحبان اتنے زیادہ پولیٹیکل ایکیومن ہے ان میں کہ اگر عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا انہوں نے ٹلٹ یہ دیکھا کہ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے، تو چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے. وہ تو سامنے کہہ چکے ہیں چودھری پرویز الہی کہ جناب چودھری شجاعت اور پرویز الہی کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہ جو الائز کے درمیان باتیں پھیلائی جا رہی ہیں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے، ٹوٹلی بیس لیس ہیں. اب یہ ایک اعصابی گیم ہے یہ، جس پہ عمران خان اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کے درمیان بیچ میں اس طرح کی خبریں دے کے دڑانے ڈالنے کی کوشش. خبریں دے رہے ہیں نا، خبریں آ تھوڑی نہیں ہیں، وہ تو انٹرویوز دے رہے ہیں. اب کون دے رہا ہے یہ تو ہم نے نہیں پتا. بات یہ ہے کہ یہ خبریں دینے والے جو ہے نا، یہ جس طریقے سے پہلی بات تو جو آپ نے کی نا مریم نواز صاحبہ کی خاموشی کی، آپ یہ دیکھیں کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے جتنا زہر اگلا پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف، اب یہ زبان بندی جو ہے
इससे पाकिस्तान का भी तो फायदा होगा ना। बिल्कुल फायदा होगा कि जितना वो जहर उगलती थी पाकिस्तान के कौमी इदारों के खिलाफ, अगर वो बंद हो गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूं। और आपने सही कहा कि इसका सियासी फायदा इमरान खान को पहुंचेगा कि ये जितने लोग बकबक कर रहे थे कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मौलाना फजल रहमान साहब अगर समझे ना समझे, नून लीग ने जिस तरीके से उनकी पीठ में छुरा घोंपा और जिस तरीके से उन्हें यहाँ से रुसवा करा के इस्लामाबाद से निकलवाया, उसके बाद भी अगर मौलाना कहें कि जी मैं ऐसे ही नहीं आ गया, तो ये मौलाना ऐसे ही अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, लोगों को भी अपनी खिफत मटाने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। लेकिन समी साहब, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, इसका नतीजा यही निकलेगा और आने वाले दिनों में ये बात साबित हो जाएगी कि ना मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई सियासी बयानात जारी करेंगे वहाँ से, शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को हेलो हेलो कर गए हैं, और ये जिन लोगों के वो स्पुर्द करके गए हैं, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ साहब, ये पार्टी को किस अंदाज में, ये ऐसे जो आपने कहा कि चौधरी परवेज लाई की बैसाखियाँ तलाश करने की कोशिश करेंगे कि जी चौधरी साहब का हमें कोई सहारा मिल जाए। और चौधरी साहब जो हैं, ख़ास तौर पे जो चौधरी शुजात हुसैन है, वो बड़े ज़ीरक सियासतदान है और वो तदब्बर पाया जाता है उनमें, और वो कभी ऐसी गलती ना करते हैं, ना करने देंगे अपने किसी को। और ये जो है ना, इनकी खाम ख्याली है नून लीग की कि ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि अगर चौधरी परवेज इलाही को टास्क देते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो चौधरी परवेज इलाही मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ा दरार डाल सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारे एमपीएस की सपोर्ट ला सकते हैं, ये एक अपनी जगह पे हकीकत है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही ये काम तभी करेंगे जब इमरान खान साहब उनको इशारा कर देंगे कि हाँ भाई आशीर्वाद से करेंगे। ये नहीं होगा इमरान खान के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे परवेज इलाही, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। दूसरी मैं एक और बात करना चाहता हूँ, अगर मुस्लिम लीग नून का बयानिया तब्दील होता है, देखिए मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पार्टी है, बिल्कुल यहाँ पे पंजाब के 10 अजला ऐसे हैं जिसमें उन्होंने स्वीप किया, बिल्कुल सूबे में उनकी इतनी ज़्यादा सीट्स हैं, और अगर वो जमात एक ऐसा बयानिया लेके चलती है जिसमें वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का विक्टिम नहीं बनती, अपने इदारों को कमज़ोर करने की बजाय पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो जमात तो पाकिस्तान का एसेट है और बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून। उसमें बहुत सारे लोग हैं, अक्सरियत है जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मियाँ साहब के बयानिए से नहीं मानते। वैसे मैं ये भी खालिद गनी का जिक्र कर रहा था आपके साथ, आई नो एक सच्चा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से प्यार करने वाला आदमी है, पाकिस्तान की फौज अदलिया, ये आप मुस्लिम लीगियों आम मुस्लिम लीगियों से मिलते हैं, वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की वजह से उस बयानिए पर वो बात करते थे। लेकिन अब अगर नवाज शरीफ साहब नहीं है और बयानिया चलता है वो कि जिसमें पाकिस्तान के इदारों को आप निशाना नहीं बनाते, तो ये तो एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ हैं, इसलिए एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ तो ये तो एक अच्छी डेवलपमेंट, देखिए ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फ्यूचर के लिए ये अच्छी डेवलपमेंट, राना साहब ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। ये आप सही कह रहे हैं भाईजान कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। देखें ये अभी ये चल के ना और भी काम होंगे, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो आप देखें ये मौलाना फजल रहमान साहब ने जो धरना दिया था ना समी साहब, उसमें पैसा जो लगाया वो ये बात मुतल्लिका इदारों ने उसका पता लगा लिया, उसमें सबसे ज़्यादा सरमायाकारी मुस्लिम लीग नून की थी, ठीक है। तो अब ये इस किस्म के जो लोग थे इनको भी मायूसी होगी मियाँ साहब के जाने से कि अब इनका कारोबार कैसे चलेगा। तो इसलिए आने वाले दिनों में समी साहब आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून में एक ना वाज़े धड़ा बनेगा, एक दरार पड़ेगी। वो क्या करते हैं, ये तो लोग कहते हैं ना कि पीटीआई में इख्तलाफात, बुजदार को हटा रहे, फलां हो रहे, यहाँ पर थोड़ी ये मुस्लिम लीग नून आप देखेंगे समी साहब, आज मेरी बात नोट कर लें, मुस्लिम लीग नून मैं ये कह रहा हूँ, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल आखिर जो नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना है, उन्होंने एक तरह से इस बात की कंसेंट दे दी है कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात ना की जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक फैसला देर से किया उन्होंने, जो मुझे लगता है, जो ये मेरी 1 साल बाद अकल आती है उनको, तो ये फैसला उन्होंने देर से किया है, लेकिन ये फैसला पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए बेस्ट है। और देखें बहुत बड़ी तादाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो इतनी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है आप उसको पॉलिटिक्स में माइनस नहीं कर सकते। अगर आपने निज़ाम चलाना है और उसमें बयानिया अगर मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान की फौज और अदलिया के खिलाफ नहीं है, तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है राना साहब। ये बहुत अच्छा साइन है, लेकिन मैं आपको बताऊं मुस्लिम लीग नून में भाईजान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इक़्तिदार के करीब होना चाहते हैं, वो ज़्यादा देर इक़्तिदार से दूर नहीं रह सकते।
یہ مسلم لیگ جو ہے نا اس کی پوری ایک تاریخ ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ہفتوں میں مسلم لیگ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کا یا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جو ایوان میں اکثریت والا مسئلہ ہے ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے گا, وہ آرام سے قانون سازی کر سکیں گے, یا پھر اس نظام کو عمران خان پروگرام کا وقت جو ہے وہ, لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو ہے وہ بھائی کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے گا, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ بھائی کو بچا کے لے گیا. خیر جی, آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.